خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ 36واں باب۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 36واں باب اور اس کی نامی آیت سے پڑھیں گے۔ یرمیہ 36واں باب نامی آیت میں لکھا ہے، اور شاہی یہودا یہویاکین بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب میں جو یہودا کے شہر سے یروشلم میں آئے تھے خدا کے رسول روزہ کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خدا کے گھر میں جمہریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے سنگ کے درمیان خدا کے گھر کے نئے پھاٹک کے مداخل پر سب لوگ کے سامنے پڑھ سنائی۔ جب میکایا بن جمریہ بن صافن نے خدا کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب عمرہ یعنی السمی منشی اور دلائل بن سمیہ اور الناتن بن عقبور اور جمریہ بن صافن اور ستر بن حنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی، اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیہ بن سلمایہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا۔ بس باروک بن نیریہ وہ تمہار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا۔ اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنائے، اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی؟ تب باروک نے ان سے کہا، وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا۔ تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا، اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائے اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور ایمان رکھتا ہوں کہ خدا تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر اپنا کلام نازل کرتا ہے اور اپنے لوگوں پر اپنی برکات کو نچھاور کرتا ہے۔
تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک ایک کو چھوڑے اور برکتوں سے معمول کر، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ قرآن کے کلام مقدس میں یرمیہ 36واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاہی یہودا یہویاکیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودا کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روزہ کی منادی۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام مقدس میں 9ویں یرمیہ 36واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا کہ شاہی یہودا یہویاکیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یہ ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودا کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ عزیزو، جب روزہ کی منادی کی تو وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، اور کلام خدا میں یرمیہ 36واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے سینگ کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی۔ خدا کی کلام مقدس میں اب روزے کی منادی ہے اور خدا کا کلام سب کو سنایا گیا۔ تو جب سب لوگ روزے میں ہیں اور روزہ رکھے ہیں تو انہوں نے خداوند کے گھر میں خدا کی آواز کو سنا ہے، خدا کے کلام کو سنا ہے۔ روزے میں ہم جب خدا کی آواز سنتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں، ہمیں روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی اور ہمارے خاندان سے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کلام سنا تو بائبل مقدس میں واضح طور پر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جب کلام سنا اور اس کے بعد یرمیہ 36واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا اور سب عمرہ یعنی الیسما منشی اور دلائیہ بن سمائیہ اور الناتن بن عقبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے۔ اب کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں میکایا نے جب وہ آواز سنی، خدا کا کلام سنا، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کلام سن کر گیا اور دیکھا تو کئی لوگ وہاں جمع ہیں، اور جب جمع ہیں تو اس سے وہ کلام انہیں سنایا۔ جب ہم
یرمیہ 36واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب میکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی۔ اب روزے کی منادی میں نہ صرف عام کلام کو سنے بلکہ سنے ہوئے کلام کو جنہوں نے نہیں سنا اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور میکایا جب وہاں سے گیا کلام سن کر اسے وہ کلام جا کر انہیں سنایا۔ عزیزو، جب روزہ رکھتے ہیں تو خود بھی کلام کو سنیں اور اس کے ساتھ ہی اوروں کو بھی سنائیں جنہوں نے نہیں سنا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ میکایا نے جب وہ کلام سنا اور اس پر غور کیا، اس کلام کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھا، اور پھر جب وہ گیا تو وہاں عمرہ اور بادشاہ کے جو مصائب ہیں وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کلام کو نہیں سنا، اب اس نے وہ کلام ان کو سنایا۔ اور بلکہ میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں یرمیہ 36واں باب اور اس کی 13ویں آیت، تب میکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی۔ اب جو باتیں اس سے سنی تھی اور باروک نے وہ کتاب پڑھی اور میکایا نے سنا، اب میکایا سن کر اب وہ جا کر جو بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا۔ اب وہاں اس نے عمرہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں بھی روزہ کی منادی میں کلام کو سننا چاہیے، خدا کے گھر آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں آئے، تو وہ وہاں جا کر ان کو کلام سناتا ہے۔ اور پھر صرف وہی نہیں سناتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ خود بھی اس کلام کو سن لیں۔ اور جب ہم 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یرمیہ 36واں باب 14ویں آیت، اور سب عمرا نے یہودی بن نتنیہ بن سلمایہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا۔ پس باروک بن نیریا وہ تمہار لے کر ان کے پاس آیا۔ اب جب میکایا نے وہ باتیں جو باروک سے سنی وہ باتیں عمرہ کو بتائیں، اب عمرہ نے بندہ بھیجا کہ جا کر باروک کو بلا لے اور وہ تمہار بھی لے آئے۔ تمہار ایسے سکرول ہوتا، رول ہوتا اور اس میں خدا کی باتیں لکھی ہوتی، جیسے آج ہمارے پاس بائبل مقدس کتابی شکل میں ہے، تو وہ تمہار کی شکل میں اب کلام لکھا ہے۔ اب ان کے اندر تجسس پیدا ہوا، اب ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس کلام کو سنیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے اب انہوں نے اس کلام کو سننے کے لیے آدمی کو بھیجا کہ جا کر باروک کو لے آئے اور باروک کو کہے کہ وہ تمہار جو میکایا نے سنا ہے وہ بھی لیتا ہے تاکہ ہم بھی سنیں۔ عزیزو، روزے میں ہمیں دوسروں کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور دوسروں کو کلام بھی سنانا ہے، اور جو کلام آپ نے سنا ہے اس کلام کو اپنے گھر میں یا جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ ہیں اور انہوں نے وہ کلام نہیں سنا، آپ ان کو وہ کلام سنائیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، تاکہ اس روزے میں ان کے وہ مسائل اور ان کی پریشانیاں وہ جاتی رہیں، اس لیے کہ ہماری ساری پریشانیاں کلام کے وسیلہ سے جاتی رہتی ہیں۔ اور اسی لیے
زبور نویس بیان کرتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ، زبور 107واں زبور 107واں اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اب اس کلام میں شفا ہے، اس کلام میں رہائی ہے، اس کلام میں برکت ہے، اور شیطان لوگوں کو خدا کے گھر سے دور کرتا ہے، خدا کے خادموں سے دور کرتا ہے، تاکہ وہ کلام نہ سنے اور شفا نہ پائے، کلام نہ سنے اور ابلیسی قوتیں ان پر مسلط ہی رہیں۔ اور ابلیس چاہتا ہے لوگ خدا کے گھر میں بھی نہ آئیں اور خدا کا کلام نہ سنیں اور دکھوں اور مصیبتوں میں پڑے رہیں۔ لیکن عزیزو، خدا ہم سے چاہتا ہے ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم اس کے کلام کو سنیں، اور جو نہیں آئے ان کو بھی سنائیں، اس لیے کہ کلام میں شفا ہے، اس لیے کہ کلام میں زندگی ہے، اس لیے کہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم سنے ہوئے کلام کو اوروں تک پہنچائیں، اوروں تک بتائیں، اوروں تک پہنچائیں۔ جیسے میکایا نے باروک سے جو باتیں سنی کلام سے، وہ جا کے لوگوں کو بتائیں، عمرہ کو بتائیں، بادشاہ کے بڑی شخصیت کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر ان میں تجسس پیدا ہوا، پھر ان میں کلام کو سننے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اب ان میں آزادی اور رہائی کے لیے تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی، اور انہوں نے بھیجا کہ جا کر باروک کو بلاؤ تاکہ ہم بھی کلام سنیں۔ اب اسی طرح آپ کی کوشش سے، آپ کی جدوجہد سے، آپ کی ایفرٹ سے وہ جو کلام نہیں سنتے، آپ وہ سنا ہوا کلام ان کو سنائیں، اور پھر ان کی زندگیوں میں خود ہی احساس پیدا ہوگا، تجسس پیدا ہوگا۔ ہم کلام کو سنیں۔ عزیزو، کلام کے وسیلہ سے بیماریوں سے شفا ہے، اور کلام کے وسیلہ سے مسائل کا حل ہے، اور کلام کے وسیلہ سے طوفان تھمتے ہیں، اور کلام کے وسیلہ سے ابلیس پر فتح ہے، اور کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلتی ہے۔ اس لیے اس کا کلام سنیں، اور خصوصاً جب آپ روزے میں ہیں آپ اس کی آواز کو سنیں۔ اور میرے ساتھ دیکھیے احباب 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ احباب 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا۔ اب خدا چاہتا ہے ہم روزہ رکھیں، اور اس میں جان کو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس دکھ میں ہم خدا کی آواز کو سنیں، روزہ رہ کر خدا کی آواز کو سنیں، خدا کی مرضی کو جانیں کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، خدا کی میرے لیے اور ہم سب کے لیے کیا مرضی ہے۔ اور جب آپ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلتے ہیں، کلام رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور جب آپ
خدا کے کلام کے سانچے میں ڈلتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے اور خدا آپ کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کچھ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلتے ہیں، اور اس طرح جب آپ اس کی مرضی کو جاننے کے لیے اپنے بدن کو روزے کے ذریعے سے آپ دکھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ میں خدا کی آواز کو سنوں، خدا کی آواز کے تابع ہو جاؤں، تو اسی دوران خدا کا پاک روح آپ کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے، آپ کے بدن کو دکھ سے رہائی دیتا ہے، اور بیماریاں آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہیں، اور خدا آپ کے لیے تو بڑا کام کرتا ہے۔ عزیزو، روزے کی منادی زندگیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، خدا کی راہ پر چلنے کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسری تواریخ دوسری تواریخ 20واں باب، دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جلدی ہے۔ اب کلام مقدس میں یہوشافت کو خبر دی جا رہی ہے کہ متحد ہو کر فوجیں، یعنی بنی مواب، بنی امون اور امونی، بعض امونی، یہ مل کر حملہ ہونے کو ہے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے، اس بڑی مصیبت کو سن کر اور اس بڑے دکھ کو سن کر کہ مخالف فوجیں، دشمن فوجیں حملہ کے لیے آ رہی ہیں، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اور یہوشافت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور ساری یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، یہوشافت نے جب سنا کہ فوجیں مل کر آ رہی ہیں، بنی امون اور بنی مواب آ رہے ہیں، ایک بڑی فوج تیزی سے آ رہی ہے، تو اس سے روزے کی منادی کی۔ اس سے کہا کہ ہم سب روزہ رکھیں اور ہم خدا کے آگے اپنا مسئلہ پیش کریں۔ اس سے آپ کی فوج کو ری آرگنائز نہیں کیا، فوج کے لیے اور ہتھیار نہیں چاہے اور ان کو اور منظم نہیں کیا، ان کو ماڈرنائز نہیں کیا، بلکہ خدا کے آگے روزے میں ٹھہر گیا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں، جو ابلیس کا حملہ یا ابلیسی قوتوں کا حملہ آپ کی زندگی پر ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے، آپ مسیح کے قدموں میں آئے اور اس سے کہیں کہ اے مسیح، میں تیرا ہوں اور تیرے تابع ہوں،
اور روزے کی منادی اپنے گھر میں کریں کہ سارا گھرانہ روزہ رکھے، سارا گھرانہ خدا کے قدموں میں جھکے، سارا گھرانہ خداوند کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کے خاندانی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، لیکن آپ اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ جیسے یہوشافاط اگرچہ فوج آ رہی ہے تو آپ اسے فوج کی تعداد کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی شروع نہیں کی، اور اس سے اور کسی سے مدد نہیں مانگی، اور اسلحہ نہیں مانگا، اور اسلحہ نہیں خریدا، بلکہ وہ اس صورتحال میں، ان خطرات میں، ان پریشانیوں میں اور ان دکھوں میں اس نے اپنے خدا کے قدموں میں جھکنا گوارا کیا۔ اس کے حضور روزہ رکھ کر منادی کی کہ سب روزہ رکھے، ایک بڑی فوج ہماری طرف پیش قدمی کر رہی ہے، سب روزہ رکھیں، دشمن تیزی سے آ رہا ہے۔ اور جب اس نے سب کو روزے کے لیے منادی کی اور روزے کے لیے تیار کیا تو بائبل بیان کرتی ہے خدا بڑی قدرت والا خدا ہے۔ وہ روزے کی منادی کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، کلام کے سانچے میں ڈلنے کے بعد آپ کے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے۔ اور بڑا کام کیا ہے؟ وہ آپ کے دشمنوں کو نیز کرتا ہے۔ لیکن کب؟ دیکھیں دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 30 آیت۔ اور یہ اس وقت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے یہ اس وقت فوجوں کی خبر سن کر ڈر گیا اور دل سے ڈرا، اور اس نے بائبل بیان کرتی ہے دوسری تواریخ 20واں باب 30 آیت، اور یہ اس وقت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا۔ خدا اصل میں آپ کی بیماری میں، آپ کے دکھ میں، آپ کی پریشانی میں خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے طالب ہو جائیں، آپ اس کے قدموں میں جھک جائیں، آپ اس کے حضور آ جائیں۔ اور جیسے یہ اس وقت طالب ہو گیا، روزے میں آپ خدا کے طالب ہو جائیں، اور خدا آپ کے بدن سے، آپ کے گھرانے کے ایک ایک فرد کے بدن سے ان ساری بیماریوں کو اور ان ساری تکالیف کو اور ان سارے دکھوں کو آپ کی قدرت سے نکالے گا۔ کب؟ جب آپ روزہ کی منادی کریں، جب اپنے گھر میں آپ سب کو کہیں کہ وہ روزہ رکھیں، اور پھر آپ دعا کریں اور خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس روزے کی منادی کے بعد پھر آپ کو شکست نہیں کھانی پڑے گی، آپ کو بیماریوں سے ہارنا نہیں پڑے گا، آپ کو ابلیس سے شکست نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو فتح ہوگی، اور یہ فتح آپ کی محنت اور کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ابھی ہم نے دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، لکھا ہے اور یہ اس پر ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور ساری یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ عزیزو، یوسفت نے یہ مناسب جانا کہ فوج کو ری آرگنائز کرنے، مزید اسلحہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سب خدا کے قدموں میں جھکیں، جو فتح دینے والا خدا ہے اور جو فتح مند خدا ہے، اس کے قدموں میں جھک جائیں، اس کے قدموں میں آ جائیں، اور وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہ بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، وہ محرومی کو دور کر سکتا ہے، وہ
حدیث کے کانوں کو مٹا سکتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کے تابع ہوتے ہیں اور اس کی مرضی کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب جماعت کے بیچ یسیل بن زکریا بن بنایا بن یعیر بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آسف میں تھا خدا کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافٹ، تم سب سنو، خدا تم کو یوں فرماتا ہے، تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی۔ اب بڑی اہم بات، یہوشافٹ نے روزہ کی منادی کرائی اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے اسے ریسپانس دیا، اور خدا نے یزیل کے ذریعے سے پیغام دیا کہ بادشاہ فکر نہ کر، تو نے روزے کی منادی رکھائی ہے یا روزے کی منادی کی ہے، اب میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیری سلطنت کو اس طرح تباہ اور برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے فرمایا، آئیے دیکھیں دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تم کس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خدا کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ۔ جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا کی آواز سنتے ہیں، اس کلام سے آپ کی زندگی میں رہائی، اور اس کلام سے آپ کے لیے خلاصی، اور اس کلام سے آپ کے لیے زندگی۔ اس لیے آپ نے کنسنٹریٹ اس کے کلام پر کی ہے، آپ کا کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن، آپ کا دل اس کے کلام پر لگا ہے، اس لیے اب خدا فرماتا ہے، اب نہ ڈرو، اس لشکر سے نہ ڈرو، اس بڑی فوج سے نہ ڈرو، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب خدا کرائسس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ساری کرائسس کو دور کرتا ہے، مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ساری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں خدا نے اسے بتایا کیا فکر کی ضرورت ہے، اور خدا تمہارے ساتھ۔ 18ویں آیت کو پڑھیں گے، دوسری تواریخ 20واں باب 18ویں آیت، اور یوسف سرنگو ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خدا کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب جب پیغام سنا، خدا کی باتیں سنی، اب وہ جھک گیا۔ ایسے خدا چاہتا ہے آپ کلام کے سننے کے بعد اس کے حضور جھک جائیں، آپ اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور پھر وہ آپ کے خاندان کے ایک ایک مسئلے کو، خاندان کے ایک ایک پرابلم کو، خاندان کے ایک ایک دکھ کو اور ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ کتنی عظیم بات کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ
خوشخبری کے اعلان کہ اس مقصد کو جان کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور میں نے کیوں روزہ رکھا ہے. اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی بہن کے لیے، یا شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے، آپ نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے پھر خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. اگر اپنے لیے رکھا ہے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن کب؟ جب کلام پر توجہ دیں، جب کلام پر دھیان دیں، جب کلام کے تابع ہو جائیں اور آپ روزہ رکھ کر اس کی آواز سنتے ہیں. خدا آپ کے مسائل کو خود حل کرنا شروع کرتا ہے، خود آپ کے لیے جنگ کرنا شروع کرتا ہے، خود آپ کے لیے فتح پانا شروع کرتا ہے. اور کلام خدا میں دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت. اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خدا اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکوب میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یوسف نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو، خدا اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. اب کلام مقدس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بس چپ چاپ خدا کی نجات کے اس کام کو دیکھنا ہے، نجات کے اس مشن کو دیکھنا ہے. پھر آپ کی زندگی میں، آپ کی بہن کی زندگی میں، آپ کے بھائی کی زندگی میں اگر ابھی سی قوتیں کام کر رہی ہیں تو ان کا کام زیرو ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے خدا کے کلام کو سنا، آپ کے کانوں میں خدا کی آواز گئی ہے اور پھر اس کلام پر آپ توجہ کر رہے ہیں، اس کلام پر دھیان دے رہے ہیں. اس لیے اب وہ کلام آپ کی شفا کا باعث بنے گا. اور اسی طرح استر 4 باب اس کی 16ویں آیت. خدا کے کلام مقدس میں استر 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، کیونکہ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی. عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور رہیں، خدا چاہتا ہے ہم اس کے تابع ہوں اور اس کے لیے روزے میں کلام سن کر ہم خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلتے چلے جائیں. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے سانچے میں ڈرے. اور بائبل بیان کرتی ہے آستر نے کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو، اور جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر روزہ رکھتے، دعا کرتے، خدا کی آواز سنتے ہیں تو یہ بڑی عظیم بات ہے. اور خدا یقیناً آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرے. دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب
پہلی آیت سے 30 آیت، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگ کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس سے صداقت کے کام کیے، وہ اپنے خدا کے احکام کو اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خدا چاہتا ہے ہم اس کی نزدیکی میں آئیں، روزہ رکھ کر اعلان کرے، کم سے کم اپنے خاندان میں، اپنے عزیزوں میں آپ اعلان کریں روزے کا، اور پھر خدا کے حضور جھک جائیں۔ خدا آپ کے سارے مسائل اور آپ کے سارے بندھن آپ توڑ کر آپ کو خوشحال زندگی، بابرکت زندگی آپ کو دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ اس خوشگوار اور بابرکت زندگی میں خوشیاں حاصل کریں۔ دیکھیں یوئیل پہلا باب یوئیل پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں۔ یوئیل دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، خدا جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکلا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہر ایک کے لیے روزہ کی منادی کہ ہر ایک خدا کے گھر میں آئے، ہر ایک خدا کے قدموں میں جھکے، اور جب آپ نرسنگا پھونکتے اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ خدا کے قدموں میں جھکے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکلا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہر طرح کے لوگوں کو بلایا گیا ہے، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی اور شیر خاروں کو بھی، اور سب کو کہا گیا کہ وہ آئے، سب کو کہا گیا کہ وہ اس روزے کے دن اپنے آپ کو خدا کی طرف مائل کریں، خدا کی آواز کو سنیں، خدا کی باتوں کو سنیں، خدا چاہتا کیا ہے وہ سب سن کر وہ پھر خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اور پھر خدا ان کے سارے مسائل اور ساری پریشانیوں کو خدا دور کرتا ہے۔ کہ روزے کی منادی کی ہے، آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کلام کے سانچے میں ڈال جائیں، اس کلام کے تناظر میں آپ زندگی گزاریں، پھر آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، پھر اولاد ہوگی، پھر اولاد فرمانبردار ہوگی، پھر آپ کے مسائل حل ہوں گے، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے،
اور خدا آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ کر آپ نے اس کی آواز کو سنا ہے، اور پھر اسی طرح میکایا کی طرح آپ لوگوں کو بھی سناتے ہیں، اور پھر خدا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے باروک کو بلا بھیجا، باروک کو تمہار لے کر آ گیا اور پھر سنایا۔ آپ خدا کے کلام کے شفا کے لیے آمد کو جان لیجئے، آمیت کو جان لیجئے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام زندگیوں میں برکت کا باعث، اور اس قدر خدا آپ کو برکت دے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں میرے ساتھ لکھا ہے انجیل، میرے ساتھ ذرا دیکھیں گے، دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے، یہ دوسرا باب 21ویں آیت، اے زمین ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اب خدا کے ان سارے بڑے کاموں کے لیے ہم شکر کریں کہ روزے کی منادی میں اس نے ہمارے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ خوشی آئے، اور اسی طرح 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے دشتی جانور ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان میں چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل دیتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے آپ کے ایمان میں پختگی ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے تابع ہو، اور وہ آپ کو برکتوں سے معمور کرے۔ خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا آپ کو بڑی قدرت کے ساتھ دے سکتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یہ دوسرا باب اس کے 19ویں آیت، پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا، اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ اب جب آپ روزہ کی منادی کر کے خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، پھر انسلٹڈ نہیں ہوگے، پھر تمہاری ذلت اور رسوائی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ، اور ہم بڑھتے ہی چلے جائیں، ہم اس کی حضوری میں ہم پیش قدمی کریں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے تابع کریں، اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سانچے میں ڈالیں۔ پھر خدا ہمارے لیے بڑا منصوبہ رکھتا ہے، اور آج وہ آپ کے دکھوں، آپ کی والدہ کی بیماری، آپ کے بھائی کے دکھ، آپ کی بہن کے دکھ، ان سارے دکھوں کو دور کر کے آپ کے لیے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائے اور سب آنکھیں بند، اور جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی اور ان کے خاندانوں میں قدرت کے ساتھ کام کرے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ آج خدا آپ کی بہن کی زندگی سے، آپ کے بھائی کی زندگی سے، آپ کے ریلیٹیو کی زندگی سے، آپ کے شوہر کی زندگی سے ان سارے دکھوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ساری ابیسی قوتوں کو آپ کی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے مشکل نہیں ہے۔ جب آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے، جب خدا نے یہوشفت کو یہ فضل بخشا، اسے جان لیا کہ مسئلے کا حل فوج کی اور تعداد بڑھانے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے قدموں میں جھک جانے میں ہے۔ خدا حالات اور واقعات کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیں۔
हालेलुया। मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु तेरा शुक्र तू चाहता है कि मैं तेरे ताबे रहूं। आए खुदा नाफरमानी के सबब से मैं तुझसे दूर रहा, आज तेरे कदमों में आया, मुझे अपने लहू से धो, तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, आए खुदावन एक एक को छू ले और एक एक को पाक कर, एक एक को शिफा दे, एक एक की जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर और तमाम अबीस की कुव्वतें हमेशा तेरी चलती और ये तेरी मर्जी के सांचे में डालकर तेरे जलाल को ज़ाहिर कर। यीशु के नाम से।